السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بہت سارے احباب نے مرگی کے متعلق ارشاد فرمایا ایپیلیپسی، ٹھیک ہے۔ مرگی کے متعلق میں عرض کر دوں کہ مرگی کی دو قسمیں ہیں۔ مرگی کے قسم میں بندے کو جھٹکے لگتے ہیں، یہ بھی مرگی ہے۔ دماغ میں کرنٹ جیسا لگتا ہے، یہ بھی مرگی ہے۔ بندہ اچانک گر گیا، یہ بھی مرگی ہے۔ اور زبان جو ہے اس کی دانتوں میں آ گئی، یہ بھی مرگی ہے۔ منہ سے جھاگ آ گئی، یہ بھی مرگی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مرگی کی علامتیں ہوتی ہیں، اور مرگی والا اتنی ہائی فریکوینسی پر کنیکٹ ہو جاتا ہے ذہنی طور پر کہ جب وہ واپس آتا ہے تو اس کو اس دوران کے عرصے کا کچھ بھی یاد نہیں ہوتا، خواہ اس کا پیشاب نکل گیا ہو، خواہ اس سے کوئی چیز ٹوٹ پھوٹ گئی ہو، خواہ اس کو چوٹ لگ گئی ہو، خواہ اس کی دانت زبان میں آ گئی ہو، اس کو کچھ یاد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب سائنسدانوں نے اس کی فریکوینسی کا ناپا، اس کو مرگی کی فریکوینسی کو، تو سائنٹسٹ نے کہا کہ اتنی ہائی فریکوینسی پہ جاتا ہے کہ اگر وہ چیز اس کو سیو ہو جاتی ہے اس کے دماغ میں، اس کے شعور میں، تو یہ وہ باتیں کرتا ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہو۔ یہ بہت ہائی ترین فریکوینسی پہ چلا جاتا ہے۔ ہائی ترین فریکوینسی پہ دماغ کا چلا جانا، یہ کون سی تحریک ہوئی؟ اعصابی عضلاتی۔ اگر آپ کو لفظ اعصابی عضلاتی سمجھ میں آ گئی بات، تب تو مرگی کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ پریشان ہو رہے ہو، اکثر لوگ اس میں ایک نئی کہانی کر دیتے ہیں کہ اس میں جنات ہیں، اس میں ارواح ہیں، اس میں بھوت ہیں، فلانا ڈماکا۔ مرگی والا خاموشی سے گرتا ہے، خاموشی سے اس کو جھٹکے پڑتے ہیں، خاموشی سے جناب علی وہ گر جاتا ہے، خاموشی سے اس کی آنکھیں الٹ جاتی ہیں، خاموشی سے اس کا پیشاب نکل جاتا ہے۔ تو یہ ساری علامات میڈیکیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں روحانی علاج کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ روحانی علاج کی ضرورت اس وقت پڑے گی جب مرگی کا پیشنٹ پہلے عجیب و غریب ڈرونی آوازیں نکالتا ہو، اس کی آنکھیں ورم ہو جاتی ہوں، آنکھیں بڑی ہو جاتی ہوں، آنکھیں سوج جاتی ہوں، سرخ ہو جاتی ہوں، سرخی آتی ہو، جبکہ مرگی اعصابی عضلاتی ہے، اس میں آنکھیں سرخ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ سرخی تو عضلاتی تحریک ہے۔ تو اگر یہ ہوتا ہے اور وہ ڈرونی قسم کی آوازیں نکالتا ہے، تب کہیں جا کے آپ اس کا تھوڑا سا روحانی علاج سے بھی سپورٹ لیں گے۔ اگر آواز والی کوئی کیفیت نہیں ہے، چہرے بگڑنے والی کیفیت نہیں ہے، آنکھوں کے اتنا بڑا بڑا ہو کے باہر غور سے دیکھنے کی، بھینس کی طرح دیکھنے والی کیفیت نہیں ہے، تو اس کو روحانی علاج کی ضرورت نہیں ہے۔ بیوقوف نہ بنیے، اپنے پیسے خواہ مخواہ میں ضائع نہیں کیجیے، طریقے سے علاج کر لیجیے۔ اب مرگی کا علاج پہلے تو احتیاط کر لیجیے، علاج تو بعد میں ہوتا ہے نا۔ پہلے آپ سارے پروسیس سے گزرتے ہو نا، پاسپورٹ بناتے ہو، ویزا بناتے ہو، ٹکٹیں لیتے ہو، فائل کمپلیٹ کراتے ہو، پھر جاتے ہو نا آپ آسٹریلیا، ہے نا، ویسے تھوڑی چلے جاتے ہو، تو پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب علاج ہوتا ہے تو علاج سے پہلے احتیاط کی بیس بنائی جاتی ہے، مینجمنٹ کی جاتی ہے، پھر علاج ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ مینجمنٹ آپ نے کی نہیں، آپ گولی کھا لو گے، آپ صحیح ہو جاؤ گے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے کوشش کیجئے کہ مرگی والا سفید کپڑا نہیں پہنے گا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ وہ اعصابی عضلاتی ہے، اعصابی عضلاتی کو سفید کپڑا جو ہے پریشر بڑھاتا ہے، اس کو سفید کپڑے آپ نہیں پہنائیں گے۔ ہاں ڈارک گرین کپڑے پہنا دو تو کیا ہی بات ہے۔ دوسری بات، اس کی کمرے میں انرجی سیور لگے ہوئے ہیں، یہ سیور جو ہے وائٹ ہٹا کے وارم لائٹ لگا دیں جو گولڈن یا یلو ٹائپ ہوتے ہیں، دوسری بات۔ تیسری بات یہ کہ اس کے بستر میں، کمرے میں کوئی چیز بھی وائٹ نہیں ہوگی۔ چوتھی بات یہ کہ اس کے آئینہ نہیں ہوگا اس کے کمرے میں، ایسا نہ ہو کہ وہ جناب علی وہ 2 گھنٹے آئینہ دیکھتا ہو اور پھر آئینے کا جو ریفلیکشن ہے وہ مرکری اور پارے کا ہے، وہ بالکل اعصابی عضلاتی تحریک کو بڑھا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دورے پڑنے کی کیفیت اکثر خواتین کو ہوتی ہے، زیادہ مردوں کی نسبت زیادہ بچی ذات کو ہوتی ہے، کیونکہ بچی ذات ویسے ہی ایک حساس ہوتی ہے۔ اوپر سے کہیں بھی جانا ہے، کسی کی شادی میں، موت میں، میت میں، سوئم میں، برسی میں، تو اس نے بیچاری نے 2 گھنٹے 1 گھنٹہ میک اپ کرنا ہوتا ہے۔ میک اپ کرنے کا ٹائم وہ شام کا ہے اس کا۔ اب جو میک اپ کرنے میں جو آئینے کو مسلسل کانسنٹریٹ کر رہی ہے اور پیچھے سے لائٹ بھی اچھی پڑ رہی ہے، اس کا ایفیکٹ پڑ کے وہ اعصابی عضلاتی ہو جاتا ہے بندہ۔ تبھی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو آئینہ دیکھنے سے منع فرمایا تھا۔ ہاں، نبی پاک آپ کو بہت بڑی بڑی مصیبتوں سے بچانا چاہ رہے ہیں، آپ کے بیکار کے خرچوں سے آپ کو بچانا چاہ رہے ہیں، آپ کو لٹنے سے بچانا چاہ رہے ہیں۔ تو جب اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت ہوگی تو پریشانی تو ہوگی، ہے نا، خرچہ تو ہوگا۔ پھر نہیں بولنا کہ حکیم صاحب نے 50,000 لے لیے، ڈاکٹر صاحب نے 1.5 لاکھ لے لیے،
نہیں نہیں نہیں، پہلے اللہ اس کے رسول سے بغاوت ختم کرو، نہیں تو لٹنا ہے آپ نے، پیسے نکال لیجئے، بڑی بڑی رقمیں نکال لیجئے یا بغاوت ختم کر دیجئے۔ تو رات کو آئینہ دیکھنا اچھا نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری مینجمنٹ آپ کریں گے سب سے پہلے مرگی والے کے روم میں۔ دوسری بات، دودھ کیا ہے؟ دودھ، کھیر، آئس کریم، یہ چیزیں بھی اعصابی عضلاتی ہیں، لہٰذا یہ چیزیں بھی بند۔ اس کے بعد فریج کا ٹھنڈا پانی، فریج کا ٹھنڈا پانی اثر کرنے کے بعد عضلاتی اعصابی ہوتا ہے، لیکن بنیادی طور پر اعصابی عضلاتی، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا پیتے ہی اکثر لوگوں کے سر میں درد آتا ہے۔ پاکستان میں تو نہیں آتا ہوگا، لیکن جتنا بھی پورا دبئی ہے، پورے عرب دنیا میں آپ مزدور جو ہوتے ہیں وہ تھکن کے مارے اچانک وہ سلاجے سے جو ٹھنڈا واٹر پانی نکال کے پیتے ہیں تو عام طور پر ان کو سر میں درد آ جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ٹھنڈا پانی بھی اعصابی عضلاتی ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ پیشنٹ کی بند کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ اور جب آپ بند کر دیں، آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ نے مینجمنٹ بنا لیے، تب آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ اپنے پیشنٹ کو ٹھیک کر دیں۔ ٹھیک کرنے کے لیے ایک چیز اللہ رب العزت نے بنائی ہے، اس کو کہتے ہیں عقر قرحہ۔ عقر قرحہ، عین قاف را اور اس کے بعد قاف را زبر قر، ہا الف زبر ہا، ہا حلوے والی، عقر قرحہ۔ یہ عقر قرحہ، اللہ کرے آپ کا جو پنساری ہو وہ ایماندار ہو، مسلمان ہو، اللہ اور اس کے رسول پر اس کا ایمان ہو۔ عقر قرحہ کی پہچان کیا ہے کہ منہ میں اس کو باجرے برابر بھی رکھ کے چبائیں گے نا تو کرنٹ بھی لگے گا اور سن بھی ہوگا، دونوں کیفیت ایک ساتھ ہوں گی کہ پورے منہ میں کرنٹ لگ رہا ہے جیسے چوٹیاں چل رہی ہیں پورے منہ میں، اور سن بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ عقر قرحہ کی اصلی ہونے کی پہچان ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی آج کل دنیا میں کیا ہو گیا، انہوں نے لکڑیاں وہ لے کے اس میں کیمیکل ایسا لگا دیا ہے کہ اس میں جناب علی منہ سن بھی ہوتا ہے اور کرنٹ بھی لگتا ہے۔ تو اس 2 نمبری سے اللہ بچا لے آپ کو، مجھے بھی بچا لے، اللہ آپ کو بھی بچا لے۔ ہمارا بھی 2.5-3 لاکھ روپے ٹھک گئے ایک دفعہ اسی چکروں میں، عقر قرحہ لیا بڑی مقدار میں اور یہ ہو گیا ہمارے ساتھ۔ بہرحال پھر اللہ کا شکر ہے گلشن حدید میں وہ ہمارا بلال پنسار والا ہمیں ٹکر گیا، تو اللہ کا شکر ہے ہماری زندگی آسان ہو گئی۔ اب اللہ کا شکر ہے جو چیز صحیح مل جاتی۔ تو یہ عقر قرحہ لے لیجیے آپ۔ عقر قرحہ مہنگا تو ہے، لیکن وہ جو 20 سال آپ بندے کو دوائیں کھلا کھلا کے اس کا دماغ سن کرنے کی کوشش کرنے والے ہو، بہتر ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اب یہ عقر قرحہ صرف 100 گرام لے لیجیے، زیادہ نہیں، نہ 1 کلو نہ 10 کلو، 100 گرام۔ اس کو کوٹ پیس کے انتہائی باریک ترین پیس دیجیے، انتہائی باریک ترین پیس دیا، اور پھر اس میں سے جو ہے آپ نے روزانہ کلمے والی انگلی صبح دوپہر شام رات 4 دفعہ یہ زور سے ٹچ کریں، بچے کی زبان پہ مل دیں۔ یقین کیجئے 100 گرام دوا بہت ہے، بہت ہے، بہت ہے، یہ بعد میں ختم ہوگی، بچہ آپ کا اس سے پہلے ٹھیک ہو جائے گا۔ کر کے دیکھ لیجئے، عقر قرحہ اللہ کرے آپ کو اصلی مل جائے، گلگت سے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ شناخت بھی بتا دی اور طریقہ بھی بتا دیا، مرگی ختم ہو جائے گی، ایپیلیپسی ختم ہو جائے گی، جتنی دوائیں 20 سال سے کھلا رہے ہو بیوقوف بن رہے ہو، ان دواؤں سے جان چھوٹ جائے گی ودن 1 month انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی؟ دعاؤں کی درخواست ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔